آسمان کے اوپر ایک خاص دھواں چھا جائے گا، دخان۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آسمان کے اوپر ایک خاص دھواں چھا جائے گا، پھر یہ زمین پر برسے گا۔ مومنین کو تو ایسا لگے گا جیسے زکام، کافر اور منافق کے لیے ویسے ہوگا جیسے سر کے اوپر آگ کا تندور آ گیا۔ جب یہ دھواں چھٹے گا تو بقرعید کے دن بہت قریب ہوں گے۔ اس کے بعد 10ویں ذو الحجہ، یہ سورج مغرب کا نکلنا، سورج مغرب میں غروب ہوگا اس دخان کے بعد، اور اس کے بعد سورج رات آ جائے گی۔ رات اتنی لمبی ہوگی کہ بچے سو سو کر تھک جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جانور شور مچا دیں گے، لیکن صبح نہ ہوگی۔ 3 یا 4 راتوں کے برابر جب وقت گزر چکے گا، پھر سورج نکلے گا اور مغرب سے نکلے گا۔ اس کی روشنی بہت تیز نہیں ہوگی، نارمل سی روشنی ہوگی، اور وہ جتنا زوال کے قریب تک اونچا ہوتا ہے تقریباً اتنا اونچا ہو کے واپس مغرب میں ڈوب جائے گا، اور اگلے دن سے پھر اپنے معمول کے مطابق مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سورج کا مغرب سے نکلنا وہ وقت ہوگا کہ اس کے بعد کسی گناہ گار کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی گناہ گار توبہ کرنا چاہے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی کافر ایمان لانا چاہے گا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے موقع ہے، تو سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل قریب اور قریب قیامت کے اندر مکہ معظمہ میں، مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی ہے صفا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس پہاڑی کے اندر ایک زلزلہ آئے گا، وہ پھٹ جائے گی، اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلے گا جس کا سر بیل کی طرح ہوگا، آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، کان اس کا ہاتھی کی طرح ہوگا، گردن اس کی شترمرغ کی طرح ہوگی، اور سینہ اس کا شیر کی طرح ہوگا، جسمانی رنگت چیتے کی طرح ہوگی، اس کی پچھاڑی بلی کی طرح ہوگی، اور اس کی دم مینڈے کی طرح ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ ہر مومن اور کافر کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ یہ عجیب جانور ہوگا، ساری دنیا میں گھومے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کو دیکھ کر کافر بھی ایمان لائیں گے، لیکن کافروں کا ایمان لانا اس پر قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگ ایک یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف جو ہے وہاں کر لے جائے گی، اور قرآن کریم لوگوں کے سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، اور کتابوں میں جو لکھا ہوگا وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مومنین بھی اٹھا لیے جائیں گے، اور ایک نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی جو تمام مومنین کی روح کو قبض کر لے گی۔ پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا۔ دنیا میں صرف کفار ہوں گے، بدکار ہوں گے، اشرار الناس ہوں گے، بدترین لوگ زمین کے اوپر ہوں گے۔ حکومت پر حبشہ کے کافر مسلط ہو جائیں گے جو خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے۔ کئی سال اسی طرح گزریں گے، پھر اچانک جمعے کے دن 10 محرم کو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور قیامت جو آئے گی یہ بدترین لوگوں کے اوپر قائم ہوگی۔ جب تک زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا کوئی ہے، قیامت قائم نہیں آ سکتی۔ لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیں، یاد رکھیں جب تک مسلمان ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ جب مسلمان ختم ہو جائیں گے تو دنیا کو بھی اللہ لپیٹ دے۔ تو یہ وقت آنے والا ہے۔ اب ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ہم نے کانوں کی عیاشی کے لیے سنا کہ جی ہمیں بڑی اچھی انفارمیشن مل گئی، آج تو بڑا مزہ آیا، معلوم ہو گیا؟ خالی انفارمیشن، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہت زیادہ انفارمیشن شیطان کے پاس ہے۔ عمل پر آ جائیں، آخرت کی تیاری پر آ جائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خیال ہمارے ذہنوں میں ہو، پھر بات بنے گی۔ جو نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامات بتائی ہیں، کیوں؟ کہ موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں۔